الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیٹس ہیو سم لائٹ آن اٹ۔ جو جیوز تھے ان کو تو مسلم امپائر کے اندر ان کو آزادی حاصل رہی ہے تھرو آؤٹ اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ واضح ہے، لیکن جبرن کوئی کسی کے اوپر کوئی فورس نہیں کیا جائے گا۔ جو اسلام نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتا وہ نہ ایکسیپٹ کرے۔ لا اکراہ فی الدین کو جبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب میں صرف چند ہائی لائٹس دے کے آج کل کے پریزنٹ ٹائم پہ آنا چاہ رہا ہوں۔ 1215 کے اوپر جو چرچ تھا اس نے آرڈر کیا تھا کہ جوز تھرو آؤٹ یورپ جہاں کہیں بھی ہیں، فرام ناؤ آنورڈ دے مسٹ لیو ان گیٹوز۔ گیٹوز کیا ہوتے تھے؟ اس دور کے جو شہر ہوتے تھے، دے ور باؤنڈری والڈ، بڑی بڑی دیواریں بنی ہوتی تھیں، گیٹس ہوتے تھے شہروں کے تاکہ کوئی اور فارنر اٹیک نہ کر سکے، لیکن گیٹوز ہوتے تھے وہ شہروں کے باہر بنائے جاتے تھے اور جیل کی طرح ان کو سیل کیا جاتا تھا۔ اور ان کے بارے میں چرچ نے یہ آرڈر دے دیا تھا کہ جب ان میں سے کسی ایک نے، کسی جیو نے کسی شہر میں آنا ہے تو انہوں نے ایک خاص قسم کا لباس پہن کے آنا ہے۔ مختلف ملکوں میں مختلف رہا ہوا ہے، یلو کیپس بھی رہی ہوئی ہیں اور ریڈ کیپس بھی رہی ہوئی ہیں۔ یہ پہن کیا ہوتا ہے کہ دور سے ہر کو پتہ لگ سکے کہ یہ ایک جیو ہے۔ انگلینڈ کے اندر 1290 کے اندر ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا، فرانس نے انہیں 1306 کے اندر ایکسپیل کر دیا تھا۔ اسی کے پہلے جو ٹیمپلرز تھے ان کا یہ جو پروسیس تھا وہ چل رہا تھا اپنی ممبرشپ کا، اور بہت بڑے بڑے کنگڈمز جو تھے یورپ کے، انفلوئنشل فیملیز، ویلدی فیملیز جو تھیں، وہ ان کے ہاں بلیک میل ہو رہی تھی۔ اس پاور کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو پیسے دینے پڑ رہے تھے ٹیمپلرز کو، وہ پرابلمز بنتی جا رہی تھیں یورپین امپائرز کے لیے۔ یہی وہی ٹائم ہے کہ جب کنگ فلپ آف فرانس جو تھا وہ اتنا زیادہ ان ٹیمپلرز کے ڈیپتھ میں آ چکا تھا کہ اس کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ ایک تو یہ تھا کہ جو میرے سارے خزانے ہیں یا تو وہ ان کے حوالے ہوتے جائیں گے، یہ جو لون میرے اوپر چلتا جا رہا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سم ہاؤ دی ادر میں ان سے جان ہی چھڑا دوں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے پوپ کلیمنٹ ففتھ تھا، اس کو اس نے اپروچ کر کے کہا کہ آپ ایک آفیشیل ڈگری آفر کر دیں، فتویٰ لے دیں آپ کے جو ٹیمپلرز ہیں دے آر ڈیول ورشپرز، جو کہ وہ تھے ڈیول ورشپرز تھے، ہوموسیکشولیٹی کا ان کے اوپر الزام لگایا جائے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کریں تاکہ ان سے جان چھوٹ سکے۔ تو ہوا یہی کہ پھر فرائیڈے دا 13 اکتوبر 1307 کے اندر پوپ نے آفیشیل یہ ورڈکٹ دے دیا، اور پوری یورپ کے اندر جہاں جہاں ٹیمپلرز تھے ان کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان کو کل کرنا شروع کر دیا۔ یہ انلکی نمبر کہلایا جاتا ہے ماڈرن ویسٹرن کلچر کے اندر۔ اینگلو سیکسن جو کلچر ہے جو اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اس کے اندر یہ ایک انلکی نمبر ہوتا ہے 13، یہ اس کی ہسٹری ہے۔ وائی 13 از این انلکی نمبر۔ ایک ہارر مووی بھی آیا کرتی تھی، ایٹ لیسٹ when I was young، تو تب آیا کرتی تھی، اس کا نام ہی فرائیڈے دا 13 ہوتا تھا۔ تو جو ایجنٹس تھے کنگ فلپ کے وہ کافی سکسیسفل تھے کہ ٹیمپلرز کو پکڑنے میں، مارنے میں۔ پورا کا پورا جو یورپ تھا، کیونکہ they were under the influence of the church، تو اس لیے ان کو کہیں بھاگنے کی جگہ مل نہیں رہی تھی ٹیمپلرز کو۔ جو ان کا گرینڈ ماسٹر تھا ٹیمپلرز کا، وہ جب پکڑا گیا تھا تو ہی واز پبلکلی ایگزیکیوٹڈ ان پیرس 1314 کے اندر، یعنی کہ 7 ایئرز تک بھاگنے کے بعد وہ پکڑا گیا تھا۔ اور اس کو پنش کرنے کے لیے کس طرح پیرس کے مین چوک کے اندر اس کو کس طرح پنش کیا گیا تھا، اس کو باندھ کے اس کے نیچے ہلکی آگ لگائی گئی تھی تاکہ وہ اس ہلکی آگ میں آہستہ سے کر کے جل کے مرتا رہے، اس کی چیخیں نکلتی نہیں، اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ بالآخر مر گیا۔ جو ٹیمپلرز تھے یہ ان کو کہیں اور جگہ نہیں مل سکی، البتہ اسکاٹ لینڈ وہ واحد کنٹری تھا جہاں پر ان کو سیف ہیون ملا۔ جن ٹیمپلرز نے رخ کیا تھا اسکاٹ لینڈ کا، یہاں پہ ان کی بچت ہو گئی، کیونکہ اسکاٹ لینڈ جو تھا وہ اس وقت اپنا فریڈم فائٹ لڑ رہا تھا اور وہ چرچ کے اگینسٹ تھا، چرچ کے وہ اگینسٹ تھا، اس وقت انگلینڈ کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا۔ ایک اور مووی آئی تھی 1995 کے اندر، بریو ہارٹ، اس کے اندر آلدو ٹیمپلرز کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن میں صرف ریفرنس دینا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے اسکاٹش فریڈم فائٹ دکھائی ہوئی ہے۔ تو یہ وہی ٹائم ہے جب ٹیمپلرز وہاں پہ گئے تھے، اور کیونکہ پورے یورپ کے اندر یہ پکڑے جا رہے تھے اس لیے یہ اب انڈر کور چلے گئے، اور بہت سالوں کے بعد، جنریشن کے بعد، یہ پھر دوبارہ ایک نئے نام سے آئے تھے، فری میسنز کے نام سے۔ باقی یورپ کے اندر کیا ہوا تھا کہ 1348 کے اندر ایک بیماری پوری یورپ کے اندر پھیلی تھی، ایک وبا کے طور پہ آپ کہتے ہیں، بلیک ڈیتھ کے نام سے، اور اس سے اتنے لوگ مرے تھے کہ پوری یورپ کی جو پاپولیشن تھی وہ 30% اس بیماری کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے مر گئے تھے لوگ۔ سمجھ کوئی لگ نہیں رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جس طرح پرانے ٹائمز کے اندر ہوا کرتا تھا کہ جس چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو یہ کیا چیز ہے، یہ نحوست ہے، یہ بیڈ اومنز اس کے ساتھ افیلیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ ریومر
رومر پھیلا دیا کہ یہ جوز ہے نا ان کی نحوست کی وجہ سے ہے، اور کچھ شہروں میں یہ ہو گیا کہ یہ جو پانی کو انہوں نے پولوٹ کیا تھا یہودیوں نے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس سے اسکیپ کا راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں یورپ کے اندر جوز نظر آئے ان کو آگ لگائی جائے گی، آگ لگائی جائے گی تب یہ بیماری ختم ہوگی۔ تو پورے یورپ کے اندر یہ چیز ہوئی تھی فرام 1349 to 1351 60 میجر اینڈ 150 مائنر جوش کمیونٹیز جو تھی ان کو جلا دیا گیا تھا، زندہ جلایا گیا تھا تاکہ یہ بیماری ختم ہو سکے، جو فتویٰ دیا ہوا تھا ان کی طرف سے۔ 1421 کے اندر آسٹریا سے ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں بیسیکلی پوائنٹ کیا ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ قوم جو اس وقت سب سے زیادہ سر چڑھی ہوئی ہے اس پوری قوم کے ساتھ جس کی سر وہ چڑھی ہوئی ہے یورپ کے، امریکہ کے، ویسٹ کے، انہوں نے کیا کیا وہ اس قوم کے ساتھ پہلے؟ یہ وہ ٹائم ہے جب گیٹوز کے اندر یوز رہا کرتے تھے اور ان کو پبلک افیئرز میں ان کا ٹریڈ نہیں جا سکتا تھا، ان کے اگر کیروان جائیں گے تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ان کو بازار کھولنے کی اجازت نہیں تھی شہروں کے اندر، جب انہیں کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو ظاہر بات ہے امیجن کر سکتے ہیں اکنامکس ان کے کتنے برے ہونے چاہیے۔ البتہ ایک کام انہوں نے کیا تھا اس ٹائم کے اندر جب بینکس نہیں ہوتے تھے، آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہوتے تھے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی ایکچوئل اپنے خزانہ رکھا کرتے تھے، اور خزانہ ہوتا کیا تھا اس ٹائم کے اندر؟ وہ کوائنز ہوتے تھے جو گولڈ اور سلور کے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث کے اندر جب بھی ذکر آتا ہے درہم کا اور دینار کا تو وہ ہوتا کیا تھا؟ درہم اور دینار، درہم ہوتا تھا سلور کوائن اور دینار ہوتا تھا گولڈ کوائن، ایکچوئل گولڈ کوائن ہویا کرتا تھا، لیکن کرنسی تب وہ ہوا کرتی تھی۔ اب اگر کسی شخص نے جانا ہے کسی گھر سے فار اینی ٹریڈ کسی اور شہر جانا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس دور کے مینز آف ٹرانسپورٹ اینڈ مینز آف کمیونیکیشن کو اف یو امیجن تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، اگر کوئی بندہ گیا ہے تو آفٹر وہ ویکس اینڈ منتھس وہ واپس آئے گا، تو ہوز گونا لک آفٹر مائی ٹریجرز۔ وہ کیا کرتے تھے پھر کہ وہ اٹھا کے اپنے سارے خزانے انہوں نے کیا کیا کہ ان جوز کے گھر کھوا دیا کرتے تھے، یہ سروسز آفر کرتے تھے، ہم آپ کو فائنینشیل سروسز دیں گے، تو یہ ان کو اٹھا کے دے دیا کرتے تھے۔ اور اس میں ڈبل ایڈوانٹیج تھا، ایک یہ کہ کیونکہ یہ گیٹوز میں رہتے ہیں، یہ ایک طرح کے پرزنر کی طرح رہ رہے ہیں، بھاگ تو سکتے نہیں ہے، کہیں جا سکتے نہیں ہے، تو ادھر ہی رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ شیورٹی اور گارنٹی دے رہے ہیں اس لیے وی ول میک شیور کہ یہ ہمیں واپس بھی کریں گے پیسہ، ہماری تلوار کے نوک کے اوپر ہیں یہ۔ تو گولڈ اسمتھ تو یہ ہمیشہ سے رہے ہیں، جوز جو ہیں یہ ہمیشہ اس میں رہے ہیں۔ انہوں نے یہ چیز ریلائز یہ کرنی شروع کر دی جوز نے، کوئی بھی مرچنٹ کوئی بھی ٹریڈر ان کے پاس اپنا کوئی پیسہ رکھوا کے جاتا تھا تو ہوتا کیا تھا، پیسہ رکھوا دیا اور ایک کاغذ کے اوپر نوٹ لکھ لیا کرتے تھے کہ اس بندے کے اتنے پیسے میرے پاس ہیں، سائن اینڈ سیل، واپس آنے کے اوپر میں اس کو شیورٹی ہے کہ یہ میری طرف سے پیسے اس کو واپس ملیں گے، یعنی کہ وہ گارنٹی دے رہا ہوتا تھا اس چیز۔ اب یہ ٹائم جو ہے یہ آلموسٹ 200 to 300 ایئرس کی باتیں ہیں جو میں آپ کو ایک سلائیڈ کے اندر بتا رہا ہوں۔ تو ہونا یہ شروع ہوا کہ یہ جو جوز تھے، جوئش لینڈرز، انہوں نے یہ ریلائز کیا کہ جو ہمارے پاس پیسہ رکھواتا ہے وہ کم ہی ہوتا ہے کہ واپس لے کے جائے گا پیسے کو، وہ پیسہ رکھوا دے گا، یہ پیسہ اپنے پاس رکھو، جب واپس آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پڑے ہوئے نا اس کے پاس، سیف ہے، وہ اس نے گارنٹی جو دی ہوئی ہے کہ اگر گم ہوئے تو میں آپ کو دوں گا پیسے، تو اسی کے پاس ہی پڑے رہے۔ تو اوور 200-300 ایئرس ہونا یہ شروع ہوا کہ ایکچولی لوگوں نے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا اسی رسید کے اوپر جو اس کو دی ہوئی تھی کہ اگر فار ایگزامپل کسی بندے نے کوئی زمین خریدنی ہے یا اتنے جانور خریدنے ہیں یا اتنی فصل خریدنی ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ اسی جوئش لینڈر کے پاس جا کے کہتا تھا کہ اس نے مجھ سے اتنی زمین لینی ہے تو وہ میں پیسے، یہ جو پیسے تھے وہ مجھے دے رہا ہے، اب وہ تم نے کیا کرنا ہے کہ یہ رسید میں اس کے حوالے کر رہا ہوں، جب یہ آئے گا تو تم میری والی رسید اس کو دے دینا۔ وہ اس نے ایک اس کو نئی رسید بنا کے دے دی۔ تو ورچولی ہو کیا رہا تھا، پیسہ ادھر کا ادھر ہی تھا، چینج کیا ہو رہا تھا، وہ نوٹ چینج ہو رہا تھا، وہ نوٹ ریپلیس ہوتا تھا، ایکسچینج ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے ان سے کوئی تجارت کرنی ہے، کوئی ٹریڈنگ کرنی ہے تو وہ میں جو رسید تھی وہ میں نے ان کو دے دی، آپ جا کے کلیم کر لینا اس پیسوں کو۔ تو ٹریڈ اس طرح کرنا شروع ہوا، آہستہ سے کر کے اس طرح شروع ہوا تھا۔ اٹلی کے اندر وینس شہر جو ہے اس کے اندر جوز نے پراپر اپنے جو گیٹوز کے اندر ہی اپنا انہوں نے جو مارکیٹ لگائی ہوتی تھی وہاں پہ انہوں نے ڈیسک کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، ان ڈیسک کو اس لوکل لینگویج کے اندر بولا کرتے تھے بینچی، جہاں سے وہ پھر فائنینشیل سروسز دیا کرتے تھے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو پیسے واپس لینا، جو کچھ بھی کرنا ہے انہوں نے۔ یہ ہے اس کی برتھ آف بینکس، بینکس کا کانسیپٹ یہاں سے آیا۔ میں ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سب جو ہے نا، آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ پڑا ہوا ہے تو آپ نکالیں، جو بھی نوٹ ہے، 10 روپے کا نوٹ ہے، 20 روپے کا، 50، 100، 1000 جو بھی ہے نکالیں، ذرا سب نکالیں، ادھار مانگ لیں کسی سے اگر نہیں آپ کے پاس۔ اس نوٹ کے اندر والے حصے کو کھول کے دیکھیں آپ لوگ، اور اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا، جو اس کو کیری کر رہا ہوگا، حامل حاضہ جو اس کو کیری کر رہا ہوگا اس کو مطالبے پر آن ڈیمانڈ اس کو پے بیک کیا جائے گا۔ اور نیچے گارنٹی لگی ہوئی ہے گورنر بینک دولت پاکستان، اس کی گارنٹی ہے یہ۔ تو پوائنٹ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹ وہاں پہ برتھ ہوئی تھی جس کانسیپٹ کی، یہ آج کل وہی چیز چل رہی ہے جو ہمارے پاس ہے نا، دس از ناٹ کرنسی، یہ بھی وہی رسید ہی ہے، یہ بھی ایک رسید ہی ہے صرف، اس کو میں آگے جا کے ایلیبوریٹ کروں گا۔ تو یہ وہ برتھ تھی جہاں سے یہ کانسیپٹ شروع ہوا تھا۔ اب ایک اور چیز جو انہوں نے اچیو کی وہ یہ تھی، کیونکہ آیت میں نے آپ کو سنائی تھا
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا، چنا تھا علی علم علی العالمین، ان کی علمی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر۔ کننگنیس اور مکاری اور چلاکی اور پلان کرنا یہ ان کے اندر زبردست حد تک ہے اس قوم کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا کہ اب پیسہ جب ہمارے پاس ہی پڑا ہوا ہے، انہوں نے آن انٹرسٹ ہی دینا شروع کر دیا۔ بائبل کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اس تجارت کے اندر آپ نے سودی کاروبار کے اندر نہیں عمل دخل کرنا۔ کرسچینٹی کے اندر بھی حرام ہے اور چرچ کا بھی آرڈر یہی تھا کہ یہ حرام ہے، اسلام کے اندر بھی حرام ہے، تو ہمارے نزدیک بھی حرام ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہونا یہ شروع ہوا کہ انہوں نے پیسے لون پہ، انٹرسٹ پہ دینا شروع کر دیے لوگوں کو، اور لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا۔ کرسچن مرچنٹ جتنے بھی تھے، یہ وہ چیز تھی جن کی ان کو ریکوائرمنٹ تھی۔ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، لیکن ہم لوگ جس طرح یوز کر رہے ہیں، پوری دنیا یوز کر رہی ہے، اس طرح وہ بھی یوز کر رہے تھے، اس میں کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی۔ تو انٹرسٹ کے اوپر دینا شروع کر دیا انہوں نے پیسے کو، تو پیپر کرنسی یہاں پہ شروع ہوئی تھی۔ بینکنگ کا جو بیسک طریقہ کار ہے وہ میں اب یہاں پہ آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دوں، پھر ہم آگے موو فارورڈ کرتے ہیں۔ بینک کس طرح ورک کرتا ہے؟ بل فرض میں بینک ہوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ پیسے دیں، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ، اگر آسان حساب کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے 10 لاکھ روپے دیں، 10% کا آپ کو مسلسل منافع دیتا رہوں گا، آپ مجھے بس یہ 10 لاکھ روپے دے دیں۔ جتنے عرصے کا بھی، جس طرح بینک کے اندر ڈپازٹ اسکیمز ہوتی ہیں، 3 سال 5 سال 10 سال، کتنے سال کی ڈپازٹ کروانا چاہ رہے ہیں جو اسکیمز ہوں گی، آپ نے مجھے پیسہ دے دیا 10 لاکھ روپے، اب اس کے اندر سے ایک خاص کوشن کو رکھتے ہوئے، 10% 20% کو رکھتے ہوئے، میں باقی پیسہ کیا کروں گا؟ آگے مارکیٹ میں فلوٹ کر دوں گا۔ ان سے میں نے وعدہ یہ کیا تھا کہ ان کو 10% میں نے ریٹرن کرنا ہے۔ 10% کا مطلب یہ ہے کہ ہر مہینے 1 لاکھ روپے دوں گا انہیں۔ 10 لاکھ میرے پاس انہوں نے دیے تھے، ان کو ہر مہینے میں 1 لاکھ روپے دوں گا۔ اب میں کہاں سے پروڈیوس کروں گا 1 لاکھ روپے؟ میں کیا کروں گا، ایک اور بندہ جس کو اپنے بزنس میں کہیں ضرورت تھی، اس کو لون کی ضرورت تھی، میں اس کو لون آؤٹ کر لیتا ہوں۔ یہ 10 لاکھ میں سے بالفرض میں کہتا ہوں کہ 8 لاکھ تم لے لو، اور تم اسے ریٹرن کرنا مجھے آن 20%، 1 مہینے کا چھوڑنے کے بعد 1 مہینے کا کوشچن رکھ لو، پھر اس کے بعد تم نے مجھے ریٹرن کرنا ہے آن 20%۔ ابھی 20% کس طرح ہوگا؟ 8 لاکھ کا 20% کیا ہوگا؟ 1,60,000۔ 1,60,000 وہ بندہ جس کو میں نے لون دیا تھا وہ مجھے پے بیک کرے گا۔ اب 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کا کوشچن کیونکہ رکھا ہوا ہے تو ان کو 1 لاکھ روپے دینا تھا، تو جو میں نے کوشچن رکھا تھا اسی سے 1 لاکھ روپے دے دیا۔ اب اگلے مہینے کا انتظار ہے، وہ بندہ مجھے دے گا 1,60,000، 160,000 وہ مجھے دے گا۔ ان کو میں نے کتنے دینے تھے؟ 1 لاکھ، تو 160 میں سے 100,000 میں نے ان کو دے دیا جو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، باقی 60% آ گیا میری جیب میں۔ میں نے تو صرف محنت نہیں کی تھی، کتنا آسان بزنس ہے، میرا کوئی رسک بھی نہیں تھا اس کے اندر، کوئی رسک ہے ہی نہیں میرا۔ رسک کس کا تھا؟ جس بندے کا پیسہ تھا وہ، اس کا رسک تھا۔ اس طرح یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ پھر میرے پاس جو 60,000 روپے جمع ہوتا جا رہا ہے پر منتھ، میں اس کو اور جا کے مارکیٹ میں کیوں اور فلوٹ کروں، کسی اور بندے کو کہہ دوں گا کہ 1 لاکھ کا تم لے لو قرضہ، تو انہیں مجھے 20% پہ ریٹرن کرنا ہے۔ وہ جب 20% پہ ریٹرن کرے گا تو میں اس طرح ہی چلاؤں گا۔ تو ایکچولی میں کر کیا رہوں گا کہ بزنس میرا کتنا چل رہا ہوگا، ان کے ساتھ جو تھا میرا 1 لاکھ کا معاملہ تھا، وہاں پہ تھا 1,60,000 کا معاملہ، ادھر میں نے ایک اور بندے کو 3 لاکھ کا لون دے دیا تھا، اور جب 3 لاکھ کا دیا ہے تو اس نے مجھے 20% 60,000 روپے ریٹرن کرتے رہنے۔ تو ان سب کو کیلکولیٹ کیا جائے گا تو میں پبلسائز یہ کروں گا کہ میں نے بزنس کیا ہے، بالفرض میں کہتا ہوں 2,90,000 کا میں نے بزنس کیا ہے، اور ٹوٹل پیسہ ملا کے کیا شو کیا جائے گا؟ 10 لاکھ، 8 لاکھ اس کو دیے تھے، 18 لاکھ، 3 لاکھ اس کو دیے تھے، 21 لاکھ، اور جو پر منتھ جو پورے سال کے اندر گھومتا رہے گا۔ میں مارکیٹ کروں گا اسے 60 لاکھ کا میں نے بزنس کیا ہے، اس بینک نے 60 لاکھ کا بزنس کیا ہے، بٹ ان ریالٹی وہ پیسہ تھا کیا؟ وہ 10 لاکھ تھا۔ ایکچولی آن گراؤنڈ کتنا پیسہ تھا؟ وہ صرف 10 لاکھ تھا۔ وہ صرف میں نے اپنی کننگنیس کی وجہ سے ایسی سرکولیشن کی ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے فراڈ میں لگا دیا ہے۔ ایکچولی وہ پیسہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اگر ہم سب کا بالفرض اس سامنے والے بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، ہم سب آج اپنے پیسے وڈرا کرنے جاتے ہیں، نہیں کر سکتے، بینک کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے خاص ریشو سے زیادہ پیسہ نکالنا ہے تو آپ کو بینک کو پہلے ایڈوانس بتانا پڑتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے، بینک کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے بینکنگ کا طریقہ کار۔ اب ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے، کیونکہ یہ واحد وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تم لوگ۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے اوپر جنات اور شیاطین جو سرکش ہیں، ان تمہارے اوپر جب آگ اور دھواں اور یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ کا۔ آگ اور دھواں ہی چھوڑا جائے گا تمہارے اوپر تو تم لوگ نہیں مقابلہ کر سکو گے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جنگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا تصور کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کے مختلف درجے بتائیں، 70 درجے ہیں، 40 درجے ہیں، ان میں سے بڑے گناہ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں۔ تو مکس کیٹیگری میں یہ تھوڑا بتانا مشکل ہے، لیکن بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ان میں سے سب سے ہلکا درجہ، سود کا سب سے ہلکا درجہ اس طرح ہے اللہ کے نزدیک جس طرح کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو اسلامک ایسپیکٹ کی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف بات ہو رہی ہے کہ کس قدر فول بنایا ہوا ہے لوگوں کو اس بینکنگ سسٹم نے۔ اور جب بینک بیٹھتے ہیں تو بیٹھتا کس کا پیسہ؟ لوگوں کا پیسہ
بیٹھتا ہے. جو ہوا تھا 2007 کے اندر ہوا تھا امریکہ کے اندر, یہ جو فائنینشیل کلیپس ہوا تھا وہ ہوا کیا تھا, ایک ویکینڈ کے اوپر فرائیڈے کو میں ملینئر تھا, میرا بے شمار پیسہ ان بینکس کے اندر پڑا ہوا ہے, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. منڈے مارننگ کو جب اخبار آیا تو اخبار میں آ گیا کہ فلانے 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 بینکس اور فلانے 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 انشورنس کمپنیز جو ہیں they have claimed for bankruptcy. پیسہ ہے ہی بینک ہی گیا تو میرے ملینز آف ڈالرز بھی گئے سارے کے سارے. تو اوور ون ویکینڈ وہاں پہ تھاؤزینڈ اینڈ تھاؤزینڈ آف لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے لائف سیونگز برباد ہو گئی تھی بینکس کے اندر. پھر فردر بینکنگ سسٹم نے کیا کیا ہے, کیونکہ کیپٹلسٹک جو وے آف تھنکنگ ہے اس ٹریڈ کرتا ہے, وہ کرتا ہے آن دا کانسیپٹ آف فیئر اکانومی ہوتی ہے یہ. کیوں, ایک بندے نے لی گاڑی لیز کے اوپر, مبارک ہو جی آپ نے 25 لاکھ کی گاڑی لیز کے اوپر لے لیا, آپ کو تو پیسے دینے نہیں پڑے, پیسے ہم نے دیے, بہت مبارک ہو, بڑی اچھی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ تو سوچیں کہ حالات کتنے خراب ہے, گاڑی چوری ہو جائے تو, گاڑی کے اوپر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو, گاڑی کے اوپر کوئی اسکریچ مار گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا کریں گے آپ, واقعی پریشانی کی بات تو ہے ہی ہے. تو کیا کریں, کوئی بات نہیں, ہمارے پاس حل ہے اس کا, آپ انشورنس کروا لیں. آپ اتنے تھاؤزینڈ روپیز بینک ہی ہیں ان کی انشورنس کمپنیز کھلیں گی ساتھ ہی. اگر بینک الفلاح ہے تو بینک الفلاح ہی کا انشورنس کمپنی بھی ہے. کیا کریں آپ اتنے پیسے ہمیں پر منتھ دے دیں, سال کے طور پہ 20,000 روپیہ پر منتھ رہیں, آپ کی گاڑی بے فکر ہو جائے, کبھی چوری ہوگی وہ ہم آپ کو نئی گاڑی لے کے دیں گے. اس پوٹینشیل خوف کی وجہ سے, آپ کی گاڑی چوری ہوئی نہیں ہے, ابھی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا اس کا, کوئی اسکریچ بھی نہیں پڑا اس کے اوپر, ابھی تو نکل رہی ہے شو روم سے وہ, آپ نے پہلے سے آپ کو اس خوف میں مبتلا کر کے آپ نے کیا کر لیا, ٹھیک ہے جی میں انشورنس کرواتا ہوں. اور بل فرض کسی ایک انشورنس کمپنی کے پاس پورے ملک میں بل فرض 1 لاکھ بندے نے انشورنس کروائی ہوئی ہے, اور ہر بندہ آن ایوریج 20,000 روپے پر منتھ دے رہا ہے انشورنس کور کرنے کے لیے. ذرا اس کو ملٹی پلائی تو کر کے دیکھیں, 1 لاکھ ملٹی پلائی بائی 20,000 پر منتھ, بہت زیادہ زیروز آ جائیں گے اس کے اندر. تو ہمیں تو ایک دم سے بتانا بھی مشکل ہوگا کہ کتنا ملین بلین کیا بنتا ہے, یہ کیا فگر بنتا ہے. اتنا ہیوج منی پر منتھ بینک انشورنس کمپنیز کے پاس جا رہا ہے, اور اگینسٹ واٹ, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. پر منتھ اتنا پیسہ جائے جا رہا ہے ان کے پاس, جائے جا رہا ہے. بل فرض اس مہینے 5 لوگوں کی 10 لوگوں کی 8 لوگوں کی گاڑی چوری ہو بھی گئی تو کیا ہوگا, تو نئی گاڑی دے دیں گے. اتنی ہیوج اماؤنٹ جو پر منتھ مل رہی ہے ان کو, اتنی 8-10 گاڑیاں دینی بھی پڑ جائیں تو کیا جاتا ہے, یہ کوئی لاس تو نہیں ان کا. اور کون سا ان کا اپنا پیسہ تھا, وہ پیسہ بھی تو لوگوں کا ہی تھا نا, انہوں نے پول اپ کیا پیسے کو, اسی میں سے نکال دیا. اور اگر بل فرض زیادہ گاڑیاں بھی چوری ہو جائیں تو وہ اپنے باقی جو بینک کے ریزرو ہے وہ بھی ان کا اپنا پیسہ نہیں ہے, وہاں سے بھی پیسہ نکال کے دے سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں. فیئر اکانومی چل رہی ہے, فیئر اکانومی چل رہی ہے. تو یہ سودی نظام, اگین میں کہہ رہا ہوں, گناہ کے علاوہ باقی آپ ایسے دیکھیں کہ کس قدر illogical ہے, لیکن کتنے لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے ہوئے ہیں. اس کو اور آسان طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ بل فرض آپ میں سے کسی ایک سے میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے نا پر منتھ 500 روپے دیتے رہا کریں ہیلتھ انشورنس کے پیچھے, 500 روپے یا 1000 روپے پر منتھ دیتے رہے, مجھے دیتے رہے. وہ کیوں دے رہے ہیں آپ مجھے پر منتھ, تاکہ کبھی خدا نہ خاص آپ کہیں گرے, آپ کی ٹانگ ٹوٹی, پلسٹر لگانا پڑا تو میں پلسٹر لگا کے دوں گا آپ کو. کتنی فنی بات ہے یہ, آپ کو اتنا بیوقوف بزنس کرے گا, ہم سب بیوقوف بزنس کر رہے ہیں یہ والا. ہم پر منتھ اپنے ایکسپینسز سے پیسہ کٹ کر کے دے رہے ہیں. دنیا کا نظام یہ بن چکا ہے کہ ایک بندے کی اگر سیلری 100,000 بھی ہے, اگر 1 لاکھ بھی ہے, تو اس میں سے 60,000 وہ بینکوں کے لیے کما رہا تھا, انہی کی چیزیں پوری کر رہا تھا. کیونکہ کریڈٹ کارڈ آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا ہے, آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں پکڑا دی ہیں, تو آپ کا ایکسپینسز جو ہے وہ آپ زیادہ لیو کر رہے ہیں فار دیم, اور ان کا پیسہ تھا بھی نہیں, وہ انہوں نے کسی اور لوگوں کا پیسہ آپ کو لون دیا ہوا تھا.